پہلے اپنے ناظرین کو براہ راست لیے چلتے ہیں. اس وقت مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما عظمہ بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. محنت کی ہے اور چیف منسٹر صاحبہ کے وہ تمام ویژن کو جو ہے وہ انکارپوریٹ کیا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرایا ہے. اس کے اوپر یقیناً ان کا پورا ڈپارٹمنٹ خراج تحسین کا مستحق بھی ہے اور چیف منسٹر صاحبہ نے انعامات کا اعلان بھی کیا ہے. عید والے دن بھی جو ہے وہ باقاعدہ عیدی سے لے کر کھانا سے لے کر 45-47 کی ڈگری کی گرمی کے اندر جس طرح اس ڈپارٹمنٹ نے کام کیا ہے, وہ ایک جو ہے وہ یقیناً بہت ساری حکومتوں کے لیے بھی اور بہت سالوں تک جو ہے اس کو میٹ کرنا شاید اتنا آسان نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں کہ جو صرف اعلان کر کے جو ہے وہ بات کو بھول نہیں جاتی, اس کو فالو اپ لینا, اس کو امپلیمنٹ کرانا. اور ذیشان نے تو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے جو ہے باقاعدہ ایک منٹ کی رپورٹ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کو دے رہے تھے اور تمام چیزیں جو کمپلینٹس آ رہی تھی پورا ڈیٹا انشاءاللہ ذیشان صاحب آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ صرف 100 دن کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کو حکم نہ صرف دینا آتا ہے بس کے اوپر عمل درآمد کرانا بھی آتا ہے, اور اس کے لیے ایک ویژن اور ایک قابلیت کی جو ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک نے اس سے ان کو مال و مال کیا ہے. اب روٹی سستی کرنی ہو یا رمضان میں جو مہنگائی ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہو, عید پر صفائی کے اوپر زیرو ٹالرنس ہو, یا اب اس کے بعد کرایوں کے اندر جو کمی ہوئی ہے یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. آج تک کوئی حکومت جو کرائے میں اضافہ ہو جائے اس میں کمی تو چلے شاید ایک آدھی بار کبھی ہوئی ہوگی, لیکن ٹرانسپورٹرز کی جیب سے پیسے نکلوا کے وہ پیسنجرز کو واپس کرنا یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں, یہ کبھی نہیں ہوا. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ یہ کر دکھایا ہے, اور یہ بات اب تو میرا خیال ہے ان کے مخالفین کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ جس چیز کو مریم نواز شریف صاحبہ ٹھان لیتی ہیں اس کو وہ اس کی تکمیل کرا کے دم لیتی ہیں. اور یہ آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد ہوتے دیکھا ہے. 3 دن میں صوبہ بھر میں مسافروں کو 14,67,000 روپے واپس کیے گئے ہیں. 14,67,000 روپے چھوٹی رقم نہیں ہے ہر اس پیسنجر کے لیے جس کو 100-200 بھی واپس کیا گیا ہے. اور لوگ حیرانی سے اور پریشانی سے پوچھ رہے تھے پیسے واپس کیوں کر رہے ہو, اور ان کو بتایا گیا کہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو کرائے بڑھے گئے ہیں غلط طور پر بڑھائے گئے ہیں ان پہ کمی لائی جائے. اس کے ساتھ جو زیادہ کرایہ وصول کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ 27,84,500 روپے فائن بھی کیا گیا ہے. یہ بھی جو ہے یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے اور اسی لیے جو ہے وہ پیسے واپس بھی ملے. 1448 گاڑیوں کے چالان کیے گئے ہیں اور 9 افراد جو ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے جنہوں نے جو ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے اس کو چیلنج کیا, ان کے خلاف مقدمات بھی جو ہے وہ جاری کیے گئے. اور یہ ان کی 100 دن کی جو ایک پرفارمنس ہے وہ مفت دوائیاں ہیں, وہ دستیابی ہے, وائی فائی 100 جگہوں پر جو ہے وہ وائی فائی کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں 200 جگہوں پر لے کے جانا ہے. الحمدللہ پنجاب کے اندر جو خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری اور ساری رہے گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی بھی اس ملک کے اندر کسی صوبے کی ترقی دیکھ کر ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ابھی بھی سازشیں کرنے میں مصروف. دھمکی وزیر اعلیٰ تو میں نے بتایا تھا, وہ دھمکی وزیر اعلیٰ کو اور کام ہی کوئی نہیں, بیکاز نہیں اٹھا سکے وہ کوڑا تو کیا بتائیں کہ ہم نے جو ہے وہ دھمکی دے سکتے ہیں. اب نہیں دے سکتے وہ مہنگائی میں ریلیف تو وہ دھمکی دے سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے اس ملک کا اپنے صوبے کا بھلا تو وہ دھمکی دے سکتے ہیں. اور میری گزارش یہ ہے کہ دھمکی کی بجائے اگر وزیر اعلیٰ صاحب اپنے لائن لاسز کی طرف کوشش کرے, گرڈ سٹیشنز کے اندر جا کر جو ہے وہ ٹارزن بننے کی اور مولا جٹ بننے کی بجائے اگر جو جتنے فیڈرز ہیں جن کے اوپر لوگ پیسے نہیں دیتے, یہ بھی انفارچونیٹ بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کی وہ کلپ موجود ہے, انہوں نے کہا میں آن کرتا ہوں, نہیں دیتے ہمارے لوگ پیسے, نہیں دینے ہم نے پیسے. ایسے نہیں ہو سکتا. جس کو بجلی استعمال کرنی ہے اس کو پیسے دینے پڑیں گے. یہ پورا جو ملک ہے یہ جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا, باقیوں کا بھی اپنا اپنا بوجھ اس وقت اٹھانا بڑی مشکل بات ہے. اور یہ اب اس وقت جو ٹریننگ ہوئی تھی 2014 کے دھرنا کا, یہ گرڈ سٹیشن بند کرنا جو ہے یہ 2014 کی جو دھرنا پارٹ 2 ہے, اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ سول نافرمانی, آپ کو یاد ہوگا, بل جلا دو اور جو ہے وہ آگ لگا دو, یہ اب وہی دوبارہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں.
لیکن میری گزارش ہے، آپ کو ترس نہیں آتا خیبر پختونخوا کے عوام پر، ہمیں آتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بھی جو ہے وہ صاف ستھرا ماحول دیکھیں، وہ بھی ترقی دیکھیں، ان کے بھی وہاں مہنگائی میں کمی ہو، لیکن اس کے لیے ایک مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ کی ضرورت پڑتی ہے جو انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کے پاس نہیں ہے۔ میں ذیشان رفیق صاحب سے گزارش کروں گی کہ لوکل گورنمنٹ اور جو LWMC ہے اس کے بارے میں وہ آپ کو آگاہ کریں۔ ادھر ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، سب سے پہلے میں اپنی بہن عظمہ بھاری صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے نہ صرف میرے ڈپارٹمنٹ کو اور میری اور ہمارے جتنی بھی لوکل ایڈمنسٹریشن ہیں ان کو ریکگنائز کیا، ان کی ایفرٹ کو۔ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیادت کا کرشمہ ہوتا ہے، اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ پنجاب میں مریم نواز شریف کی قیادت کا یہ کرشمہ تھا کہ انہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ اور کیونکہ اس سے پہلے 77 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے نے اس طرح کا کام کر کے نہیں دکھایا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ اس طرح کی صفائی کر کے دکھایا گیا ہو کہ تمام میڈیا، کمیونٹی سے ریلیٹڈ تمام لوگ، عام عوام، ہر شخص جو ہے نا وہ اس بات کی تعریف کر رہا ہے، اور ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے حکومت پنجاب پر باقی صوبائی حکومتوں کا۔ تو یہ بنیادی کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں محکمہ بلدیات کے جو ہمارے سیکٹر صاحب ہیں میاں شکیل صاحب، ان کا، اور ہماری جو 8 بیس مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کے CEOs، اور اس کے علاوہ جو ہمارے 229 لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے ہمارے جو افسران ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے سینٹری ورکرز ہیں، تقریباً 55,000 کے قریب جو ہمارے سینٹری ورکرز ہیں، جنہوں نے اس عید کے 3 دنوں میں گرمی کی شدت میں سڑکوں کے اوپر وہ دن رات کام کیا۔ صبح 5 بجے سے وہ کام شروع کرتے تھے اور رات 2 بجے تک انہوں نے کام کیا تاکہ پنجاب کو زیرو بیس کیا جائے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب لوگ سرخرو ہوئے ہیں ان کی اس ایپ سے، تو سب سے زیادہ تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جب حکومت آئی تھی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ستھرا پنجاب کی بات کی تھی، اور بڑی تنقید اس بات پہ کی گئی تھی کہ یہ کیسے کیا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ستھرا پنجاب کا جب پہلا فیز آیا تھا، جب پنجاب میں 1 ٹائم کلیننگ کی کوشش کی گئی تھی، اور کافی حد تک اس میں ہمیں کامیابی ملی تھی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اگلا پلان بھی دیا تھا، کیونکہ یہ فیز وائز تھا۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں، بلکہ کئی بزرگوں نے یہ بات کی کہ اب پنجاب کی بیٹی آئی ہے تو پنجاب کی بیٹی جس طرح بیٹیاں گھروں کو صاف کرتی ہیں وہ صوبے کو بھی صاف کریں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس عید نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا ہے۔ کچھ فگرز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر میں جو ہمارا اس ستھرا پنجاب کا اگلا فیز ہے اس کی بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان 3 دنوں سے پہلے جو 10 دن ہمارے عید کے گزرے، پہلے عید سے پہلے جو تھے، جس میں جو بکرا منڈیوں کا آغاز کیا گیا تھا، اور یہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے فری بکرا منڈیاں جو تھی نا ان کا انعقاد کیا گیا تھا پنجاب کے اندر۔ 294 ٹوٹل ہمارے یہاں پہ بکریاں منڈیاں لگی تھی، جس میں لوکل گورنمنٹس کی منڈیاں تھیں 178، اور 116 جو تھی وہ کیٹل مارکیٹس جو ہماری ہے اس کی جو منڈیاں تھیں۔ ان منڈیوں کے علاوہ آپ کو معلوم ہے یہ بھی پنجاب نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کہیں پہ آپ کو انلیگل منڈیاں نظر نہیں آئی ہوں گی، نہیں تو ہوتا کیا تھا کہ عید کے دنوں میں سڑکوں کے کناروں پہ، چوکوں میں، چوراہوں میں انلیگل منڈیاں لگتی تھی، وہاں گندگی کے ڈھیر ہوتے تھے، ٹریفک کا نظام بالکل درم برہم ہو جاتا تھا، لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی تھی۔ وہ کام بھی اس دفعہ بالکل نظر نہیں آیا، اور ان بکرا منڈیوں کے اندر بھی انتظامات اتنے بہترین تھے کہ لوگوں نے تعریف کی۔ وہاں پہ بھی صفائی ستھرائی سے لے کے وہاں جتنی سہولیات تھی وہ تمام کی تمام پرووائڈ کی۔ 10 دن ان بکرا منڈیوں کو بھی چلایا گیا۔ اس کے بعد جب عید کے 3 دن آئے، ان 3 دنوں کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال۔ سب سے پہلے تو اس بکرا منڈیوں کے اندر تقریباً 1.8 ملین سے زائد فٹ فال رہا جو اینیملز کا، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ 1.8 ملین جو جانور تھے وہ ان بکروں منڈیوں میں ان کی خرید و فروخت کی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو یہ 3 دنوں میں جو قربانی ہوئی،
1,80,000 سے زائد ٹن جو اینیمل ویسٹ ہے اس کو ٹکانے لگایا گیا، اس کو اٹھایا گیا اور ٹکانے لگایا گیا، اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب زیرو ویسٹ ہو چکا ہے، اور یہ ریکارڈ ہے، اور یہ بالکل ریکارڈ ہے، یہ بالکل ریکارڈ ہے. اس سے زیادہ کبھی بھی اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا. یہ نہیں کہ اس سے پہلے اتنی ویسٹ نہیں ہوتی تھی، ویسٹ ہوتی تھی، اس کو اٹھایا نہیں جاتا تھا. تو اس دفعہ اتنی ویسٹ اٹھائی گئی کہ بالکل ہم نے زیرو ویسٹ کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 کنٹرول روم بنائے تھے. ایک ہمارا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا علیحدہ کنٹرول روم تھا، اور پنجاب کا ہم نے ایک علیحدہ اپنے بورڈ کے دفتر میں کنٹرول روم بنایا تھا. ہمیں ان 3 دنوں میں تقریباً 38,000 سے زائد جو لوگوں کی کالز موصول ہوئی، کچھ کمپلینٹس تھیں، کچھ آبزرویشنس تھیں، وہ تمام کی تمام ان کو ایڈریس کیا گیا. الحمدللہ 38,000 کی 38,000 جو تھی نا وہ ٹوٹل ان کو ایڈریس کیا گیا. ابھی جو میں نے فگر لی ہے، اور یہ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں تقریباً 27 ایسی تھی جو کہ اس سے ریلیونٹ نہیں تھی. فار ایگزامپل کوئی کمپلینٹ آئی تھی مجھے برتھ سرٹیفکیٹ کا ایشو ہے، وہ عید سے ریلیٹڈ نہیں تھا، یا کہیں پہ کوئی سیوریج کا ایشو تھا، تو وہ اس سے علیحدہ تھی. لیکن یہ جو 38,000 کا ذکر کر رہا ہوں جو ویسٹ سے ریلیٹڈ تھی عید کے حوالے سے، وہ ٹوٹلی ان کو جو ہم نے ایڈریس کیا، اور آج ہم نے اللہ کے فضل سے زیرو ویسٹ کیا. اور ویسٹ بیگز، یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ 32 لاکھ سے زائد ویسٹ بیگز یہ لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیے گئے. جو ہمارے کلیکشن سینٹر سے وہاں پہ یہ رکھ کے لوگوں کو تقسیم کیے گئے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمیں نورپور تھل سے کال آئی ایک پہلے دن عید کے کہ جی مجھے ویسٹ بیگ نہیں ملا. آپ اندازہ کریں کہ اویئرنیس کا یہ لیول تھا کہ نورپور تھل سے بھی ایک دیہاتی حلقے سے ہمیں کال آتی ہے کہ ابھی تک مجھے ویسٹ بیگ نہیں ملا. تو اس لیول تک چیزوں کو جا کے کیا گیا. ہمارے ٹوٹل تقریباً جو پرائمری کلیکشن سینٹر سے پورے پنجاب میں جہاں پہ ویسٹ کلیکٹ کی جاتی تھی وہ 5,665 تھے. HR جو ہم نے ٹوٹل ڈپلائی کی تھی وہ تقریباً 55,000 کے قریب ہماری HR تھی، جو 3 دن جن لوگوں نے دن رات کام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مشینری اور جو ہم نے وہیکلز اس پورے آپریشن میں جو استعمال کی وہ 11,918 کے قریب جو تھی نا وہ وہیکلز تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے گندگی تو اٹھائی گئی، ویسٹ اٹھائی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے عرق گلاب کا استعمال کیا گیا، کلورین کا استعمال کیا گیا، ایون لائم کا استعمال کیا گیا. تقریباً وہ بھی ہمارے پاس فگر ہے 1 ملین سے زیادہ کلو گرام یہ جو چونا ہم نے مختلف جگہوں پہ استعمال کیا. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سڑکوں کو سرف کے ساتھ دھویا گیا. ود ان نو ٹائم آپ کو ایک جگہ پہ جہاں پہ ڈمپنگ اسٹیشن تھا یا کلیکشن پوائنٹ تھا جب وہ کلیئر ہوتا تھا اس کے بعد وہاں سے لوگوں کو گزرتے ہوئے ماحول میں بھی ناخوشگواری فیل نہیں ہوتی تھی، تاکہ فوری اس کو کلیئر کیا گیا. بلکہ انہوں نے بڑے اچھے ڈیزائن بھی بنائے. جی بالکل، بڑے اچھے ڈیزائن بنائے. اور یہ دیکھیں اور محنت سے خوشی سے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں چیف منسٹر پنجاب نے اس پورے پروسیس کی 3 دن میں خود ان سے رابطے میں رہا. وہ منٹ بائی منٹ نگرانی خود کر رہی تھی. وہ نہ صرف ہمارے ذریعے سے کیونکہ ہم لوگ جو فیلڈ میں تھے، اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن سے بھی ڈائریکٹلی رابطے میں تھی. اس کے علاوہ وہ مختلف جو ہماری ایجنسیاں ہیں جہاں سے رپورٹنگ ہو سکتی تھی ان کے ذریعے بھی، سیف سٹیز کے ذریعے بھی، اور جہاں جہاں سے انفارمیشن آ سکتی تھی میڈیا کی مانیٹرنگ کے ذریعے سے بھی وہ ٹوٹل انفارمیشن تک پہنچ رہی تھی، اور ہر چیز کو خود مانیٹر کر رہی تھی وہ، اور ہر چیز کی خود جواب دہی کر رہی تھی. اور جہاں پہ اچھا کام کیا وہاں پہ انہوں نے ساتھ ساتھ تعریف بھی کی. اور اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی نظر آئی وہاں ہم نے ایکشن بھی لیا. کیونکہ دیکھیں جو اچھا کام کرتا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے، جہاں پہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا. اور جو ہم نے ایک ہماری میونسپل کمیٹی وہاں پہ جب میں گیا تو وہاں پہ ہمیں کچھ SOPs کی خلاف ورزی نظر آئی، وہاں پہ کچھ ایشوز نظر آئے تو اس کے اوپر باقاعدہ ایکشن بھی لیا گیا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ پنجاب کی تاریخ نے پہلی دفعہ اس چیز کو نوٹس کیا. اور اس میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، اور ان کے ساتھ باقی جو ADC ہیں، ADCR، ADCG، کمپلیٹ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، یہ لوگ عید پہ اپنے گھروں میں نہیں رہے. ان تمام لوگوں نے ہمارے لوکل گورنمنٹ کے جو سٹاف ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے COs ہیں، ہمارے MOs ہیں، جتنے بھی ہمارے سینٹری ورکرز ہیں، سینٹری انسپیکٹرز ہیں، سپروائزرز ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ
सड़कों पे रहे, ये तमाम के तमाम लोग फील्ड में रहे, कंट्रोल रूम्स हर एक लोकल गवर्नमेंट में बने, उसकी मॉनिटरिंग उस लेवल पे भी होती रही, उसके साथ साथ प्रोविंशियल लेवल पे भी होती रही। सेक्रेटरी साहब खुद वहाँ बैठे रहे। ये सारे काम जो अल्लाह के फजल से ही होते रहे। और मैं बताऊँ आपको एक जो लास्ट चीज़ मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि मरियम नवाज़ शरीफ साहबा पहली दफ़ा वज़ीर बनी है, लेकिन उनके साथ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का 40 साल से ज़ायद का एक तजर्बा मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि ये तजर्बा सबसे अहम तजर्बा है। हम तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हम वर्कर्स हैं मियाँ नवाज़ शरीफ के हैं, ताकि उस तजर्बे से हम इस्तिफ़ादा भी हासिल करते हैं। और नवाज़ शरीफ की एक लेगेसी है, जब जब मियाँ नवाज़ शरीफ हुकूमत में आए, उस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई, उन्होंने ऐसी अच्छी यादें, ऐसी अच्छी यादगारें छोड़ी हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से हो, चाहे वो सिस्टम्स को बेहतर करने के हवाले से हो, वो सारी की सारी चीज़ें मियाँ नवाज़ शरीफ की मोहर के साथ हैं, मियाँ शहबाज शरीफ की मोहर के साथ आज भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये आज कौम उन सब चीज़ों का समर कौम को मिल रहा है। और यही हम उन्हीं प्रोसेस को आगे लेके बढ़े हैं और आज हमने ये नई बुलंदियों को छुआ है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमने पंजाब को ईद उल अज़हा में साफ़ किया है, इस प्रोसेस को हम आगे लेके चलेंगे। और ये जो लोग कुछ समझते थे शायद पंजाब में सफाई ना हो सके, ईद उल अज़हा में ये करके दिखाया है। और आगे जब हम ये एक सिस्टम लेके आ रहे हैं, रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए एक जैसा सिस्टम लेके आ रहे हैं, क्योंकि म्यूनसिपल सर्विसेज बहुत ही बुनियादी ऐसी सहूलत है जो हर पाकिस्तानी, हर शहरी का हक़ है कि उसको मिलनी चाहिए। और वो बिल्कुल यकसा तौर पे बहुत जल्द वो निज़ाम होगा। हर देहाती, हर शहरी हलके, हर शहरी के लिए, हर देहाती जो हमारा सिटीज़न है उसके लिए ये सहूलत मुयस्सर होगी कि उनके घरों से कूड़ा उठा के उसका जो एंड टू एंड सोल्यूशन हम करेंगे, उसको डंपिंग साइट तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया। शान साहब ये बताइएगा कि आपने कहा जी कि बकर मंडी में फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोई नहीं था, बहुत सारी बकर मंडियों में शिकायत भी 2 मैंने दर्ज की, उसका कुछ नहीं हुआ, खैर कोई मसला नहीं। लेकिन मैं इस बात पे आपका शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा कि हमने साफ़ फिज़ा में सांस लिया पिछले 3 दिन, आज भी हम ले रहे हैं। लेकिन बकर मंडी में आपने कहा जी कि वो फ्री थी, वहाँ पे 500 रुपये छोटे जानवर का वो चार्ज करते रहे हैं और 1000 से 1500 रुपये बड़े जानवर। मैं इसका बड़े अच्छा आपने सवाल किया। पूरा सुन लीजिए। और दूसरा सवाल मैडम से के साथ ही मैंने कहा था कि जो किरायों का आपने बात की तो 3 दिन तो कंट्रोल हो गया, इसकी सस्टेनेबिलिटी का क्या आपने मैकेनिज्म बनाया? अच्छा, मैं आपको, हमने जो लोकल गवर्नमेंट की टेम्प्रेरी मंडियाँ लगाई थी वो टोटली फ्री थी जी। जो हमारी कैटल मार्केट्स की मंडियाँ थी वो, क्योंकि आपको पता है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं पूरे साल के लिए, तो उसमें ये चार्जेस मौजूद हैं। और ये भी, इसकी भी मैं क्विकली आपको तारीख बताता जाऊँ। कैटल मार्केट्स जो थी ना, ये शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की थी और ये फ्री शुरू की गई थी 2013 के अंदर। 2020 में गुज़ार हुकूमत ने ये फ़ी लागू की थी, जो 500 रुपये आपने कहा बड़े जानवर, छोटे जानवर को 100 रुपये, और उसके अलावा राइड सर्विस अलग जो पैसे लेते थे। ये गुज़ार गवर्नमेंट ने ये फ़ी इसके ऊपर लगाई थी, जो फ़ी ज़ाहिर अभी तक चल रही है वो, लेकिन इंशाअल्लाह हम इसको वापस लेके जा रहे हैं। हो चुके हैं ना, उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जो आज से 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, उन्होंने अपने कंप्लीशन तक 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन्होंने मुकम्मल होना है। इंशाल्लाह आगे जाकर हम इसको रिव्यू करेंगे और वापस इस मॉडल पे जाएंगे कि फ्री होंगे। अच्छा, इस पे जो ट्रांसपोर्ट की बात है, तो ये एक यकीन होना चाहिए पंजाब के तमाम लोगों को कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की हुकूमत में कोई चीज़ कुछ दिनों के लिए नहीं है, उसको जो है वो उसको इम्प्लीमेंट होना है हमेशा। और ट्रांसपोर्टर से ये एक रिवायत होती थी कि ईद के ऊपर जो है वो अपनी कोई जो है वो ना कोई फ़ी एग्जिस्ट करती थी और एक अपनी मनमानी चलती थी, उनकी जो दिल चाहता था ओवर चार्जिंग करते थे, वो उसको इन 3 दिनों में कैटर किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ अब जो किराए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो किराए नोटिफाई किए जाएंगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कराना चीफ मिनिस्टर साहबा की हुकूमत का विजन है, और वो हम इंशाल्लाह ताला ईद में भी कराया और आगे भी कराएंगे। बारी पंजाब हुकूमत ने जो सफाई के इंतजाम करवाए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बड़े बेहतरीन इंतजाम थे और वजीर साहब खुद हमारे साथ मौके पर भी जाते रहे हैं। दूसरा, इस वक्त नर्सिस जो है वो विजिल हाउस के बाहर धरना देकर बैठी हुई हैं, उनको टर्मिनेट किया जा रहा है। क्या हुकूमत पंजाब उनसे मुज़ाकरात करेगी? देखिए, टर्मिनेट तो किसी को नहीं किया जा रहा, एहतजाज करना उनका हक़ है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या 3 बच्चों की मौत बिजनेस एज यूजुअल होता है? आपने जो इंजेक्शन डाइल्यूट करके लगाना था, आपने वो इंजेक्शन जो है वो आपने डायरेक्टली
जो है वो बच्चों को लगाया और बच्चे मर गए तो उसको भूल जाएं, क्योंकि आप जो है वो ये कोई लाइसेंस है, किसी डॉक्टर के पास या किसी नर्स के पास ये लाइसेंस नहीं है। लोग अस्पतालों में ज़िंदगी को बचाने के लिए जाते हैं, मरने के लिए नहीं जाते हैं। और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो बड़ी क्लियर है इस हवाले से कि अस्पतालों की जो इंतज़ामिया है उसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।